السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل شیر کی مکمل کہانی آپ کو بتانے لگے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں یہ کہانی کیا رخ اختیار کرنے لگی ہے۔ شیر کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں، گھر میں بہت زیادہ خوشی کا سما ہوتا ہے، گہما گہمی ہوتی ہے۔ شیر اپنے باپ کی بہت زیادہ عزت کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ناظرین شیر کی خوشیوں کی خاطر اس کا باپ سجدوں کے پاؤں بیٹھ جاتا ہے، ان کی لڑکی کا ہاتھ اپنے شیر کے لیے مانگتا ہے، اور یہ سب کچھ شیر بھلا نہیں پاتا۔ دوسری طرف ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شیر کے اپنے یعنی بدر زمان جو اس کا چاچا ہے، وہ ان کی خوشیوں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ڈرامہ سیریل شیر کی کہانی حادثات سے بھرپور ہے، خوشیوں سے بھرپور ہے، غم بھی بہت ہیں، اور شیر پر ہوا ظلم جو اس کے اپنوں نے اس پر کیا تھا، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے لگے ہیں۔ شیر کے ساتھ ظلم ہوا، شیر کیسے ٹھیک ہوا، شیر کے باپ کو کیا ہوا، جی ہاں ناظرین سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے لگے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، بیل کے بٹن کو بھی آل پر سیٹ رکھیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ناظرین ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ شیر کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں۔ شیر اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین اچانک کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اتنا زبردست اتنا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ شیر کا باپ موقع پر جاں بحق ہو جاتا ہے، اور ناظرین اس حادثے نے شیر کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ شیر کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ شیر کسی بھی طریقے سے بچ جاتا ہے، لیکن اسے دماغ پر چوٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغی توازن تھوڑا بگڑ جاتا ہے، اور ناظرین یہ وقت ہوتا ہے شیر کو سنبھالنے کا، اپنوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا، لیکن یہاں پر بدر زمان نے اپنا بغض اپنا حسد نکالا۔ جی ہاں ناظرین، جب اس کا بھائی انتقال کر گیا، شیر کے باپ کے انتقال کے بعد اس نے پراپرٹی پر اپنا حق جمانا شروع کیا، اور ناظرین شیر کو ایسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جہاں علاج نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو پیسے دیے اور کہا کہ شیر کو ایسی دوائیں دو، ایسی میڈیسن دو کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جائے۔ پھر ناظرین ایسا ہی ہوا، شیر کو ایسی دوائیں دی گئیں جس سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ شیر کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، شیر کی حالت دن بدن بگڑتی جاتی ہے، اس کی ماں پریشان ہوتی ہے، راتوں کو اٹھ کر روتی ہے، لیکن ناظرین اس کی فریاد سننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن ناظرین ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جب زخم اپنوں سے لگے ہوں تو انہیں بھرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ یہی سب کچھ شیر کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، شیر کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن ناظرین شیر کی ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ بدر زمان اسے کہتا ہے کہ بھابھی آپ نہ جائیں، شیر پاگل ہو چکا ہے، لیکن اس کی ماں نہیں چھوڑتی۔ جب وہ ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہیں تو ردا بھی ساتھ چلی جاتی ہے، بدر زمان اور اس کا بیٹا بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن شیر جب ردا کو دیکھتا ہے تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر ردا کا گلا پکڑتا ہے اور ناظرین کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ ردا حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور یہاں پر ناظرین بدر زمان اور اس کا بیٹا کہتے ہیں تم پاگل ہو چکے ہو، تم نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ ناظرین یہ سن کر شیر اور زیادہ غصہ کرتا ہے، اور غصے میں اور زیادہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بہت ہی مشکل سے شیر کو سنبھالتے ہیں۔ باہر نکل کر بدر زمان اپنی بھابھی تامینہ بیگم سے کہتا ہے کہ دیکھا بھابھی، شیر کی زندگی بہت زیادہ غم سے نڈھال ہے، شیر پاگل ہو چکا ہے۔ اس کی ماں اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن فریاد وہ اللہ کے سامنے کرتی ہے۔
کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ ناظرین، اب تو بدر زمان کو کھلی چھوٹ مل چکی ہے۔ وہ ایک دن اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ اب اس کاروبار کو سنبھالنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، آپ کو ہمارے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ کاروبار سنبھال سکتے ہیں۔ اس کی بھابھی کہتی ہے، یعنی تامینہ بیگم کہتی ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ لیکن ناظرین، بدر زمان مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت جلد شیر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا دھرا اسی بدر زمان کا ہے۔ ناظرین، کہانی میں انٹرسٹنگ موڑ اس وقت آتا ہے جب فجر اپنے باپ کی تمام باتوں کو مانتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دوں گی، میں اپنے دشمنوں سے وہ بدلہ لوں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ لیکن ناظرین، جب اسے شیر کی حالت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ افسوسدہ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا شیر کو؟ شیر میرا موسن ہے، شیر نے میری زندگی بچائی تھی، میری زندگی تباہ ہونے سے بچائی تھی، آج میں شیر کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا، تمہارا باپ بہت غصے والا ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ تم پھر اس کے دشمنوں کی مدد کر رہی ہو تو وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن فجر کہتی ہے، میرا موسن ہے شیر، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے شیر کے ساتھ ہو رہا ہے، میں کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ناظرین، یہ کہانی انٹرسٹنگ موڈ میں داخل ہوتی ہے۔ شیر کا خیال رکھنے کے لیے فجر آتی ہے، فجر ڈاکٹر سے ملتی ہے، شیر کو اچھے ہاسپٹل میں لے کر جاتی ہے۔ شیر اس سے کہتا ہے کہ تم میری اتنی دیکھ بھال کیوں کر رہی ہو؟ آخر مجھ سے تم چاہتی کیا ہو؟ میرے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ فجر کہتی ہے، تم میرے موسن ہو، تمہیں پاگل قرار دے دیا گیا ہے، لیکن میں تمہارا علاج کرواؤں گی، تمہیں ٹھیک کروں گی۔ اور ناظرین، شیر اس پر بھی غصہ کرتا ہے، لیکن فجر اس کے غصے کا کوئی پرواہ نہیں کرتی اور اس کا علاج کروا رہی ہوتی ہے۔ اور ناظرین، آہستہ آہستہ جیسے ہی شیر کو اچھی میڈیسن ملتی ہیں تو اس کا دماغی توازن ٹھیک ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے باپ کی جدائی کی وجہ سے، لیکن اب فجر اس کا خیال رکھتی ہے اور اسی طرح وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، کہانی میں انٹرسٹنگ ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب شیر ٹھیک ہو جائے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، دماغی توازن اس کا ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر وہ چن چن کے ان لوگوں سے بدلہ لے گا جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، جس میں اس کا چچا بھی شامل ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے اس ڈرامے کے اینڈ میں شیر کی شادی فجر کے ساتھ ہو جائے، اور ناظرین، اس طرح اس ڈرامے کا اینڈ ہوگا، اس کہانی کا اینڈ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔